ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب بھی اپنا کام شروع کرے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کر لو، عزم کر لو، تو توکل کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ۔ تو یہ پہلا سٹیج ہے کہ جب آپ کام شروع کرنے لگو، عزم کیا ہے، تو وہاں پہ توکل ہے اللہ کا۔ اور ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل ہو چکا آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پورے کر کے ہی رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑتا۔ یہ کام آپ نے سپرد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام پورے کر کے ہی رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ پہلے سے مقرر کر کے رکھا ہو۔ تو یہ دو سٹیج آپ کے کام میں ہوں گے، ایک جب کام شروع کرو اللہ پہ توکل کر لو، اور دوسرا سٹیج اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ آپ نے جیسے اللہ پہ توکل کیا اور وہ کام شروع کیا تو اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے، اور اللہ اپنے کام پورے کر کے ہی رہتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور توکل بڑی ضروری چیز ہے یہاں پہ، کیونکہ میں نے شروعات میں ہی کہا کہ توکل کی ہی کمی پائی جاتی ہے مسلمان میں، اور توکل کی کمی کی وجہ سے مسلمان کے اندر یہ وہن کی بیماری آ چکی ہے کہ وہ موت سے اب ڈرنے لگا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا کہ جب میں کوئی ارادہ کر لیتا تھا اور وہ ارادہ نہیں، یعنی وہ کام پورا نہیں ہوتا تھا، تو مجھے سمجھ میں آ جاتا کہ نہیں، کام کرنے والا تو کوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جا بجا قرآن میں فرماتے ہیں کہ سارے کام تو اللہ کی طرف لوٹنے ہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ پھر مسلمان کہاں پہ رہ جاتا ہے؟ جب مسلمان کو سختی آ جاتی ہے کام پہ۔ اب یہ تو امتحان گاہ ہے نا، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، اب یہ قید خانہ ہے ہمارے لیے یہ دنیا۔ اس دنیا میں جب ہم پہ، یعنی ہم جب کوئی کام کریں گے، اب اس دنیا میں جب ہم توکل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، تو اس کام میں مشکلات آئیں گی، ہم وہاں پہ رہ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے قرآن پاک میں اسی صورت میں سورہ طلاق میں پھر سے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ اللہ مشکل کے بعد آسانی بھی پیدا کرتا ہے۔ ذرا یہ بھی تو عقیدہ رکھیں اس کے ساتھ۔ اور پوری صورت دو بار اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیداً کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکلات کے بعد آسانی ہے، سختی کے بعد آسائش ہے، سختی کے بعد آرام ہے۔ ایک بار پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک سختی کے بعد آسانی۔ اور توکل کس سے سیکھیں آپ؟ توکل ایک چڑیا سے سیکھیں۔ ایک چڑیا جب شام کے وقت سونے جاتی ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا رزق کہاں ہے، چونچ میں دانا رکھ کے وہ نہیں سوتی، انسانوں کی طرح سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ڈھیر انبار لگا کے رکھے ہیں گھروں میں، ذخائر رکھے ہوتے ہیں، سامان 100 برس کا ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن پل کی خبر نہیں۔ اور مسلمان یہ جانتا ہے کہ اگر اسے فجر پڑا یہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے کہ اسے ظہر دکھائے، ظہر پڑا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ اسے عصر کی نماز دکھائے، عصر کی نماز اس پہ پڑھوائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہی چیز جو ہے یہ سیکھنی کس سے؟ چڑیا سے۔ چڑیا توکل کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کہ نہیں، میں اگر کل صبح اٹھوں گی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کل اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پھر سے زندگی دے گا، ٹھیک ہے نا، دوسرے دن امید ہے نا، امید پہ ہی دنیا قائم ہے، اس امید پہ کہ کل اگر میں پھر سے اٹھی یا اٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ میرے لیے گنجائش کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی بڑی وسیع ہے، اللہ رزاق ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے میں تھوڑے سے قاصر ہو جاتے ہیں، یا ہم یہاں پہ چوک جاتے ہیں۔ اکنامکس کا ایک ٹرم ہے ceteris paribus، other things being equal، مسلمان چاہے کچھ بھی ہو، یعنی other things being equal، دو چیزیں ایک مسلمان میں نہیں آ سکتی، یعنی یہ دو چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی،
مسلمان میں. پہلی چیز موت سے ڈر. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. اور دوسری چیز مسلمان توکل کرتا ہے اللہ پہ. اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. جب ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرے گا تو وہ موت سے کیوں کر ڈرے گا؟ اسے معلوم ہے کہ میری موت تو پہلے سے لکھ دی جا چکی ہے. پہلے سے یعنی موت مقررہ شے ہے. حضرت خالد ابن ولید نے بسر مرگ پہ وفات پائی ہے. یہ میسج دے کے وفات پائی کہ دنیا کا سب سے خطرناک جرنیل، سب سے بہادر جرنیل خالد ابن ولید، جو کہ لیڈ فرام دی فرنٹ کیا کرتا تھا، یعنی آگے سے جا کے لیڈ کیا کرتا تھا، جس کو میدان جنگ میں موت آئی ہی نہیں. تو اس سے ایک بات بالکل روز روشن کی طرح آئی ہے کہ موت اپنے مقررہ وقت پہ ہوگی. دو چیزیں مسلمان میں نہیں ہوگی. ادر تھنگز بینگ ایکول، ایک مسلمان موت سے نہیں ڈرے گا، اور ایک مسلمان وہ موت سے کیوں نہیں ڈرے گا؟ کیونکہ وہ توکل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کرتا ہے. اب مصیبت یہ ہے آج کے زمانے کی کہ یہ دو چیزیں کم ہو گئی ہیں. لگ بھگ ایک مسلمان میں دو چیزیں، یہی دو چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے. ایک تو مسلمان توکل نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، اور دوسری چیز مسلمان کے اندر جو کمی پائی گئی ہے کہ اس کے اندر وہن آ چکا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے ہی ڈرنے لگا. اولین ترجیح انسان کی عقائد کی درستگی تو ہونی چاہیے، تو بعد میں ہی ہم آتے ہیں نمازوں پہ اور روزہ اور حج زکوٰۃ وغیرہ باقی مسائل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توکل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے پورے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کریں، اور کرنے بھی چاہیے.